اب ہر بندے کی نا ایک یہ بھی پریشانی ہے کہ وہ کس طرح نا خوش رہے. تو ایک حکمران وقت نے نا اپنے مشیر سے پوچھا کہ اے مشیر کہ میرے یہ جو ملازم ہیں، میرے خادم ہیں، یہ مجھ سے زیادہ خوش رہتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور میرے پاس تو ہر کچھ ہے، یعنی میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میں جو کچھ چاہتا ہوں یا جو کچھ کرنا چاہتا ہوں وہ میں کر لیتا ہوں. تو وہ مشیر جو ہے وہ اس کا جواب جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں دیتا، یعنی کہ سیدھا نہیں بتاتا کہ اس کا جواب کیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں کہ جس کے ذریعے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آپ کے خادم جو ہے وہ کیوں زیادہ خوش ہیں. تو بادشاہ کہتا ہے چلو بتاؤ مجھے، یا حکمران وقت کہتا ہے چلو بتاؤ کیا وہ راستہ ہے. تو کہتا ہے کہ آپ کسی بھی خادم کے اوپر نا 99 والا قانون جو ہے وہ مطلب لاگو کرے. اس نے کہا یہ کیا قانون ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ آپ نے جو ہے وہ کسی ایک سرائی میں، یعنی کہ ایک تھیلی کے اندر جو ہے وہ 99 درہم رکھ کے تو اوپر یہ لکھ دیں کہ اس کے اندر 100 درہم ہے، یہ آپ کو ہدیہ ہے. تو کہتا ہے اچھا میں اسی طرح کرتا ہوں. وہ مشیر کی بات کے اوپر نا عمل کرنا اسٹارٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مشیر ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ سارا منظر جو ہے پھر بعد میں آس پاس یا قریب سے جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ مطلب ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے. یہ کہ اوپر 100 لکھا ہوا ہے تو لیکن اندر سے 99 درہم نکلتے ہیں. تو نا بادشاہ اسی طرح نا مشیر کی بات پہ عمل کرتا ہے. تو ایک سرائی کے اندر نا وہ 99 درہم رکھ کے نا تو اوپر لکھ دیتا ہے کہ یہ نا اس کے اندر 100 درہم ہے اور یہ تمہیں ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے تمہیں. تو وہ رکھ کے اور اس خادم کے دروازے کے اوپر نا دستک دیتا ہے. تو فوراً ہی نا تھوڑی دیر بعد ہی جو ہے وہ خادم اندر سے باہر آتا ہے اور نا اس سرائی کو اٹھاتا ہے تو دیکھتا ہے اوپر لکھا ہوا کہ 100 درہم ہے. وہ اندر چلے جاتا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی نا وہ واپس آتا ہے اور نا کچھ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ تلاش کر رہا ہے، یعنی کہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کے اندر 100 درہم ہدیہ ہے لیکن اندر سے نہیں لکھے. لیکن وہ اب اکیلا نہیں آتا ہے، اس کے ساتھ اب اس کے گھر میں سے اس کی بیوی بھی ہوتی ہے، اس کے بچے بھی ہوتے ہیں چھوٹے، جس میں اس کی بیٹی اور بیٹا ہوتا ہے. تو وہ نا سارے ادھر ادھر نا ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں وہ ایک جو درہم ہے نا وہ کدھر ہے. تو اسی طرح نا وہ اس کی جو بے چینی ہوتی ہے نا وہ بادشاہ کو بڑی حیران کرتی ہے، یعنی کہ اس کو 99 درہم مل گئے ہیں اور ایک درہم کے لیے جو ہے بڑا پریشان ہو رہا ہے. یہ سارے گھر والوں کے لیے یہ سارے لوگ جو ہے وہ ایک درہم پر ڈھونڈ رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے وہ جب پریشان ہونے لگتا ہے نا تو مطلب غصہ کرتا ہے اپنے گھر والوں کہ تم نے سے ایک درہم نہیں جو ہے وہ ڈھونڈا جائے. کیا ہوتا ہے کہ ساری رات جو ہوتا ہے وہ اسی میں گزر جاتی ہے کہ مطلب وہ نا ایک درہم ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو کبھی وہ صبر کرتا ہے یار چلو ٹھیک ہے ابھی مل جاتا ہے تو تلاش جاری رکھتے ہیں، یا کبھی وہ بنا غصہ کرنے لگ جاتا ہے اپنے گھر والوں کے اوپر خادم. تو اسی طرح جو ہے وہ ان کی نا آپس میں لڑائی ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. میاں بیوی کہ ہو سکتا ہے آپ سے گر گیا ہو، وہ کہتی ہے نہیں آپ کی غلطی ہے، وہ کہتا ہے آپ لوگوں کی غلطی ہے، آپ لوگوں کو نہیں گرا. تو نا اسی طرح جو ہے نا وہ جب صبح ہوتی ہے خادم آتا ہے محل کے اندر دوبارہ کام کرنے کے لیے. تو نا بادشاہ دیکھتا ہے اس کو نا صبح کی نا اس کی نا آنکھوں میں جو ہے وہ ایک نیند سی ہے اور بڑا نا وہ پریشان نظر آ رہا ہے اور اداسی بھی نظر آ رہی ہے اور جگراتا لگ رہا ہے کہ یہ سویا نہیں ہے، پریشان نہیں ہے اس کو. تو نا اس کو نا وہ بادشاہ کہتا ہے مجھے نہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو 99 کا قانون ہے یہ بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ زندگی کے اندر جو ہے وہ 99 نعمتیں عطا فرماتا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ ایک نعمت کے لیے جو ہے وہ اپنی 99 جو نعمتیں ہوتی ہیں نا اس کے جو ہے اس سے لطف اندوز نہیں ہوتے، بلکہ اس ایک نعمت کے پیچھے ہم سارے بھاگ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے نا وہ ایک نعمت دینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کی وجہ سے روکی بھی ہوتی ہے اور وہ اس کے بہترین وقت میں اس کو عطا کی جاتی ہے. تو انسان کیا کرتا ہے، انسان جو ہے وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کرتا رہتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو 99 جو اس کے پاس نعمت ہوتی ہے نا اس کو نظر انداز کرتا ہے. حالانکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مطلب کوئی شخص یا بندہ یا بندی جو ہے وہ اس چیز کے لیے جدوجہد کرے کہ وہ اپنی زندگی کے جو طریقہ کار ہے رہن سہن ہے اس کو بہتر کرے. لیکن ہمارے انسان کا جو سوچ ہے نا وہ اس طرح ہو جاتی ہے جب وہ جدوجہد سٹارٹ کرتا ہے کہ مطلب کہ اس کو اس لیے کرنے کا یہ کہا جاتا ہے کہ فار ایگزامپل اس کے پاس نا کچھ ہے ہی نہیں، حالانکہ اس کو اس چیز کا نا مد نظر رکھنا چاہیے اس کے پاس اتنی نعمتیں ہیں کہ وہ اس سے کچھ بھی کر سکتا ہے. جو خود اعتمادی ہوتی ہے، سیلف کانفیڈنس جو ہوتا ہے وہی بیسیکلی کی ہوتا ہے سکسیس کی، یعنی کامیابی اگر آپ نے حاصل کرنی ہے اس کے لیے سب سے زیادہ جو مین اس کے پیچھے جو موٹیویشن ہوتی ہے وہ آپ کی اپنی خود اعتمادی ہوتی ہے، اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے کہ مطلب میں یہ چیز کر سکتا ہوں. اور وہ آتا کس طرح ہے، مطلب یہ ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے، اہم سوال ہے
کہ وہ آتا کس طرح، وہ اسی طرح آئے گا جو آپ کے پاس حالات موجود ہیں یا آپ کے پاس جو چیزیں موجود ہیں آپ وہ کہیں کہ یہ میرے لیے مطلب مکمل ہے، اس کے ذریعے جو ہے میں مطلب فیوچر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس طرح نہیں ہوتا کہ مطلب آپ جو ہے وہ اس چیز کو مطلب مد نظر نہ رکھیں اور کہیں کہ جی میری جو ہے وہ غیبی مدد آئے اور میں اپنی جو ہے وہ یہ جتنے ان میں جو ہے مطلب نعمتیں جو ہیں وہ اس کو نہ دیکھوں۔ اس بارے میں جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی